السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مہرہ کی کہانی میں ایسا موڑ آ گیا جس موڑ کا سب کو انتظار تھا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل مہرہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، جہاں سکندر کا راز سب کے سامنے کھل جانے کے بعد اس کا برا انجام دیکھنے کو ملے گا۔ ڈرامہ بین بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ آنے والی قسط میں وہ ہونے جا رہا ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ ہمدانی فیملی کی تباہی کیسے ہوئی اور اس کا قصوروار صرف سکندر نہیں، ارمین بیگم بھی ہے۔ کیا حنان فریحہ کو معاف کر دے گا یا طلاق دے گا؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ نمرہ کا راز سب کے سامنے کھل گیا، اگر ڈاکٹر تحریم موقع پر موجود نہ ہوتی تو کیا نمرہ اپنے گھر والوں کو سچائی بتا سکتی تھی؟ یقیناً نہیں۔ ڈاکٹر تحریم کے آنے سے ساری سچائی کھل کر سامنے آ گئی۔ ناظرین، انوشے کے ساتھ جو ہوا وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سکندر نے کس طرح اسے ذلیل و رسوا کیا اور وہ بدنامی کی بھینٹ چڑھ گئی اور دل برداشتہ ہو کر ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس نے کہانی کا رخ بدل دیا۔ ناظرین، نمرہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ سکندر کے گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ مکافات عمل ایک شخص کا ہو لیکن پورا گھر اس طوفان کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال ریحان کی ماں فائزہ اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی، دوسری طرف نمرہ اپنی ماں سے پڑتی رہ گئی۔ سارے زمانے میں بدنامی کی قصوروار ارمین بیگم ہی ہے، جس نے اپنی ضد، انا اور پیسے کو اہمیت دیتے ہوئے نمرہ کی شادی ریحان سے کروانے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ ارمین بیگم نے لالچ اور پیسے کی ہوس کے بدلے پورے گھر کو برباد کر دیا۔ دوسری طرف سکندر نے بھی گھر کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میرے خیال سے ان دونوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، ہمدانی فیملی اپنی بدنامی کا بوجھ لیے جیسے ہی گھر واپس آ جائے گی تو سب کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ حمزہ علیزے سے یہی کہے گا کہ نمرہ کو کیا ہو گیا ہے، ہم نے اس پر بھروسہ کیا اور نمرہ نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ ناظرین، علیزے حمزہ سے کہے گی کہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، کہیں محبت بدلے کی آگ جلا دیتی ہے تو کہیں محبت بغاوت پر اتر آتی ہے۔ اکثر لوگ تو محبت میں جان گوا دیتے ہیں۔ حمزہ علیزے کی باتوں کو سنتا رہ جائے گا کیونکہ وہ آج تک علیزے کی باتیں سمجھ ہی نہیں سکا۔ دوسری طرف ارمین بیگم نمرہ کے پاس جا کر اپنا غصہ نکالیں گی اور اپنی ذلت اور رسوائی کا قصوروار نمرہ کو ٹھہرائیں گی۔ کس حد تک اس کی بدنامی ہوئی ہے سارے مہمانوں کے سامنے، لیکن نمرہ ارمین بیگم سے کہے گی کہ اس معاملے کی قصوروار آپ ہی ہیں، مجھے زبردستی اور پریشان کر کے یہ قدم اٹھانے پر آپ نے ہی مجبور کیا ہے۔ میں نے جب شادی سے انکار کیا تو آپ نے کیوں اپنی من مرضی کی؟ مجھے ریحان پسند نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دائم سے محبت کرتی ہوں، لیکن آپ نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا اور جھوٹ بولا کہ وہ دولت کی لالچ رکھتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ آپ نے اگر اس دن یہ حرکت نہ کی ہوتی تو آج آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ناظرین، دوسری طرف فرید ہمدانی فیملی میں بیٹھا ہوگا جہاں علیزے انہیں کہے گی کہ نمرہ نے پہلے ہی سچ ارمین بیگم کو بتا دیا تھا، لیکن ارمین بیگم نے نمرہ کی کسی بات پر یقین نہیں کیا، جس پر فرید ہمدانی غصے میں آ جائے گا اور ارمین بیگم کو کہے گا کہ کیا تم جانتی تھی کہ نمرہ نکاح کر چکی ہے؟ ارمین بیگم کہے گی کہ ہاں، مجھے نمرہ نے بتایا تھا لیکن میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، میں سمجھتی تھی کہ شاید شادی نہ کرنے کے بہانے بنا رہی ہے۔ فرید ہمدانی ارمین سے کہے گا کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہمارے ساتھ کیوں؟ جس پر ارمین بیگم جواب دے گی کہ میں نے اپنی بیٹی کی بہتری کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا، میں اس کنگال دائم سے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی اور مجھے یقین نہیں تھا کہ نمرہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ ناظرین، حمزہ بھی ارمین بیگم سے کہے گا کہ آپ ہمیں بتا دیتی تو ہم شاید اس مسئلے کا حل نکال لیتے۔ ارمین بیگم کہے گی کہ میں نے نمرہ سے نکاح نامہ مانگا تھا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، میں سمجھی وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فرید ہمدانی غصے میں حمزہ کو کہے گا کہ اس لڑکے کو گھر پر بلاؤ اور اسے کہو کہ نمرہ کو طلاق دے، لیکن وہ یہ بھول جائیں گے کہ ایسی حالت میں تو طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اسی دوران سکندر بھی غصے میں اپنے کمرے میں جائے گا اور پسٹل نکال لائے گا کہ دائم اس کے سامنے آئے اور وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ ناظرین، وہ نمرہ کو کہے گا کہ اس کا ایڈریس بتاؤ جس نے میری بہن کے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا، لیکن نمرہ روتی ہوئی کہے گی کہ اس کا نمبر بند جا رہا ہے اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں بھی نہیں ہے۔ اسی دوران پوری فیملی اٹھتی ہے اور اس گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور جب وہاں پہنچتی ہے تو چوکیدار سے پوچھ گچھ کرتی ہے، لیکن چوکیدار کہتا ہے وہ یہاں نہیں ہے، یہ بی بی کئی بار یہاں آ چکی ہے، میں نے ان کو بھی بتایا ہے کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے، لیکن سکندر پسٹل تان کر چوکیدار سے کہے گا بتاتے ہو یا تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ چوکیدار گھبراتے ہوئے سکندر کو ایک ڈریس دے گا۔ جب ہمدانی فیملی کا ٹولہ وہاں پہنچے گا تو سکندر یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، یہ تو وہی گھر ہے جہاں میں نے انوشے کے ساتھ ظلم کیا تھا اور ایک تھپڑ کا بدلہ لیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوں گے تو اندر اسی طرح گھر سجا ہوگا جیسا سکندر نے انوشے سے نکاح کرتے وقت سجایا تھا۔ دائم بھی اندر موجود ہوگا اور سب کو کہے گا کہ ویلکم،
आ जाएं। आप सबका ही इंतजार था मुझे। ये मनाजर देखते हुए सिकंदर और अरीशा की आंखें फटी रह जाएंगी। नाज़रीन, दाइम सिकंदर से कहेगा कि यहीं लाए थे ना उसे। सिकंदर के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वो जिस इरादे से आया था उसका इरादा जमीन बोस हो जाएगा। दाइम कहेगा कि अपनी फैमिली के सामने बताओ कि यहाँ अनुषे के साथ तुमने क्या किया था और इसके साथ जो तुमने जुल्म किया वो भी बताओ। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली हर किस्त सनसनीखेज होती जा रही है और अब हर किरदार हो जाएगा बेनकाब। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और नए आने वाले दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।